فون ہو یا لیپ ٹاپ، یہ ڈیوائسز جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، آخر ان کے پیچھے کیا جادو ہے؟ چلیں آج مل کر کمپیوٹر کی بالکل بنیادی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک کمپیوٹر اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ یہ صرف ایک ڈبہ تو نہیں ہے نا؟ آج ہم انہی بنیادی اصولوں کو سمجھیں گے جن پر ہر کمپیوٹنگ ڈیوائس چلتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، آخر یہ کمپیوٹر ہے کیا؟ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ آتا ہے نا؟ لیکن اس کی اصل تعریف اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جسے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم سے ان پٹ لیتا ہے، دی گئی ہدایات کے مطابق اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور پھر ہمیں ایک بامعنی آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اور یہ صرف ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ تک محدود نہیں ہے۔ اے ٹی ایم مشین، ہمارا اسمارٹ فون، یہاں تک کہ پیٹرول پمپ پر لگی مشین بھی، یہ سب اسی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ ہر کمپیوٹر کے کام کرنے کا طریقہ، آپ کہہ لیں کہ اس کا دل، ایک بہت ہی بنیادی 3 قدموں والے سائیکل پر چلتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ سائیکل، یا آسان لفظوں میں IPO سائیکل۔ سمجھیں کہ کمپیوٹر کا ہر کام اسی سائیکل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ چلیں اسے ایک بہت ہی آسان سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ کیلکولیٹر پر 5 جمع 10 لکھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے نمبرز دیے، یہ ہے ان پٹ۔ اب کیلکولیٹر ان کو جوڑتا ہے، یعنی حساب لگاتا ہے۔ یہ ہوا پروسیس۔ اور پھر جب وہ اسکرین پر جواب دکھاتا ہے 15، تو یہ ہو گیا آؤٹ پٹ۔ کتنا آسان ہے نا؟ اور یہ IPO سائیکل صرف کیلکولیٹر میں نہیں، یہ تو ہر جگہ ہے۔ ذرا ATM مشین کو ہی دیکھ لیں۔ جب ہم اپنا کارڈ ڈالتے ہیں اور پن کوڈ لگاتے ہیں، یہ ان پٹ ہے۔ بینک کا سسٹم ہمارے اکاؤنٹ کی تفصیلات چیک کرتا ہے، یہ پروسیس ہے۔ اور پھر جو کیش اور رسید باہر آتی ہے، وہ آؤٹ پٹ ہے۔ یہی وہ سادہ سا سائیکل ہے جو ہماری روزمرہ کی ٹیکنالوجی کی جان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے پرزے یا کون سے حصے اسے کام کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر 4 ایسے ضروری اجزاء ہیں جو اس پورے IPO سائیکل کو چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ان پٹ یونٹ۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے اور مشین کے درمیان ایک پل ہے۔ کی بورڈ، ماؤس، مائکروفون، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں یا اسے کوئی معلومات دیتے ہیں۔ اور یہی تو ہمارے IPO سائیکل کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سب سے اہم حصہ، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، یعنی CPU۔ اسے کمپیوٹر کا دماغ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا۔ IPO سائیکل کا جو پروسیس والا مرحلہ ہے نا، سارا کام اصل میں یہیں ہوتا ہے۔ تمام حساب کتاب، تمام ہدایات پر عمل، سب کچھ CPU ہی کرتا ہے۔ اچھا، اب اس دماغ کے اندر بھی 2 خاص حصے ہیں۔ ایک ہے کنٹرول یونٹ یا CU۔ یہ ایک ٹریفک کنٹرولر کی طرح ہے جو کمپیوٹر کے سارے کاموں کو مینج کرتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ دوسرا ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ یعنی ALU۔ یہ اصل میں کیلکولیٹر ہے، سارے جمع، تفریق، ضرب اور منطقی کام یہی کرتا ہے۔ پھر آتا ہے میموری یونٹ، جہاں سارا ڈیٹا اور پروگرام سٹور ہوتے ہیں۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عارضی میموری، جسے ہم RAM کہتے ہیں۔ یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری ہے مستقل سٹوریج، جیسے ہماری ہارڈ ڈرائیو۔ یہاں فائلیں لمبے عرصے تک محفوظ رہتی ہیں، کمپیوٹر بند کرنے کے بعد بھی۔ اور آخر میں ہے آؤٹ پٹ یونٹ، جو ہمارے IPO سائیکل کو مکمل کرتا ہے۔ جب پروسیسنگ ہو جاتی ہے تو نتیجہ ہمیں کیسے ملے گا؟ وہ مانیٹر، پرنٹر یا اسپیکر جیسی چیزوں کے ذریعے ملتا ہے۔ یعنی اسکرین پر جو کچھ نظر آ رہا ہے، پرنٹر سے جو کاغذ نکل رہا ہے یا اسپیکر سے جو آواز آ رہی ہے، یہ سب آؤٹ پٹ ہے۔ چلیں جی، اب ایک اور بہت اہم چیز کو سمجھتے ہیں، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کمپیوٹر سسٹم انہی 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک اس کا جسمانی حصہ اور دوسرا وہ ہدایات جو اس جسم کو چلاتی ہیں۔ تو فرق بہت سیدھا سا ہے۔ ہارڈ ویئر وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، مطلب کمپیوٹر کے فزیکل پارٹس جیسے CPU، مانیٹر، کی بورڈ۔ اور سافٹ ویئر وہ ہدایات ہیں، وہ پروگرامز ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے، جیسے ہمارا آپریٹنگ سسٹم، کوئی گیم یا ویب براؤزر۔ اور یاد رکھیں، ایک کے بغیر دوسرا بالکل بیکار ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بنیادی اصول ہم نے سیکھے ہیں نا، یہ ہر طرح کے کمپیوٹر پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو یا کتنا ہی بڑا۔ چلے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مائکرو سے لے کر سپر کمپیوٹرز تک کیسے کام آتے ہیں۔
तो देखें, हमारे हाथ में जो स्मार्ट फोन है या मेज पर जो लैपटॉप रखा है, ये सब है माइक्रो कंप्यूटर्स। इनसे थोड़े बड़े और ताकतवर होते हैं मिनी कंप्यूटर्स, जो अक्सर छोटे दफ्तरों या इदारों में सर्वर का काम करते हैं। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं, जो बड़े बड़े इदारे जैसे कि बैंक्स इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ऊपर हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये तो सबसे तेज रफ्तार मशीनें हैं, जो मौसम की पेशेनगोई जैसे बहुत ही पेचीदा साइंसी कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो चलें, अब तक जो कुछ हमने सीखा है इसे ज़रा समेटते हैं। हमने ये देखा कि हर कंप्यूटर का सारा काम एक बुनियादी साइकिल IPO पर चलता है, और इस काम को मुमकिन बनाते हैं उसके फिजिकल पार्ट्स, जिन्हें हदायत के जरिए चलाया जाता है। तो आज की गुफ्तगू से जो चंद अहम बातें हमें याद रखनी हैं वो क्या हैं? पहली बात, हर कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के साइकिल पर काम करता है। दूसरी बात, CPU कंप्यूटर का दिमाग है, जो CU और ALU की मदद से काम करता है। तीसरी बात, हार्डवेयर मशीन का जिस्म है और सॉफ्टवेयर उसकी रूह यानी हिदायत हैं। और आखिरी बात ये कि कंप्यूटर्स छोटे माइक्रो कंप्यूटर से लेकर बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर्स तक हर साइज में आते हैं। तो अब जबकि हम कंप्यूटर की बुनियाद को समझ चुके हैं, असल सवाल तो ये है कि इस इल्म को इस्तेमाल करते हुए हम अगली कौन सी नई चीज़ बनाएंगे, क्योंकि इम्कानात की कोई हद नहीं है।